بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزیز بھائیو اور دوستو، جو حضرات دور دور بیٹھے ذرا قریب ہو جائیں، سامنے آ جائیں تو بہتر ہوگا. اور میں آپ کے ہاتھ میں کتابیں نہیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جو حضرات حدیث کی کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ریگولر، ان کو چاہیے کہ اپنی کتابیں اپنے ساتھ رکھیں، کتابیں اپنے سامنے کھول کے بیٹھیں. تو حالانکہ 30 کتابیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو دی جا چکی ہیں، جبکہ مجھے یہاں پر صرف 2 یا 3 4 لوگ ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں. تو باقی جن کو مل چکی ہیں اگر وہ کتابیں نہیں لائے ہیں اپنے ساتھ تو یہ بات درست نہیں ہے. اپنے ساتھ کتابیں لانی چاہیے. حدیث کا درس ہم شروع کرتے ہیں. اب تک ہم نے عمدۃ الاحکام کی 4 احادیث پڑھی ہیں. آج 5ویں حدیث سے پڑھنا ہے انشاءاللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبولن احدكم. لفظی معنی سب سے پہلے حدیث کا، لا يبولن، کوئی بھی بول نہ کرے یعنی پیشاب نہ کرے، احدکم، تو میں سے کوئی بھی شخص، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، جو بہنے والا نہیں ہوتا، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ غسل کرے اس میں. ولمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، کہ نہ غسل کرے تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں اور وہ جنبی، یعنی جنبی ہونے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں تم میں سے کوئی بھی شخص کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے. یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے متعلق ایک مسئلہ بیان فرمایا. ہم نے کہا تھا کہ یہ احادیث جتنی بھی ہیں عمدۃ الاحکام میں، ان کا تعلق احکام و مسائل سے ہے. تو اس حدیث کا تعلق کس مسئلے سے ہے؟ پانی کے ساتھ، کہ پانی جو ہے اگر یہ کھڑا ہوا ہو، رکا ہوا ہو، بہنے والا نہ ہو، تو اس میں کوئی بھی شخص اپنی حاجت پوری نہ کرے، پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، اور پھر وہ اس میں غسل بھی کرے. یعنی جب وہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرے گا تو یقیناً وہ کھڑا ہوا پانی ناپاک ہو جائے گا، پلید ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. تو نجس پانی سے، ناپاک اور پلید پانی سے پھر وہ غسل کس طرح کرے گا؟
اس سے ثابت ہوا کہ کھڑے ہوئے پانی میں جس طرح چھوٹے سے تالاب میں کھڑا ہوا پانی ہو، حوض ہو، تالاب ہو، یا کسی برتن میں پانی پڑا ہوا ہو، تو اس روکے ہوئے کھڑے ہوئے پانی میں جو بہہ نہ رہا ہو اس میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ اس میں غسل بھی کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں جب وہ پیشاب کرے گا تو وہ پانی ناپاک ہو چکا ہوگا، وہ نجس ہو چکا ہوگا، تو اس میں وہ غسل اگر کرے گا تو نجس اور ناپاک پانی سے غسل کرے گا، ظاہر ہے کہ پھر وہ پاک نہیں ہو سکے گا۔ ناپاک پانی انسان کو پاک نہیں کر سکتا ہے، پاک پانی ہی انسان کو پاک کر سکتا ہے، ناپاک اور نجس پانی انسان کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھڑا ہوا پانی جو ہے اگر اس میں کوئی گندی چیز ڈالی جائے، مثلا پیشاب ہے یا کوئی اور نجس اور اندر گرائی جائے، تو یقیناً وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، پھر اس کو غسل کے لیے یا وضو کے لیے یا پینے کے لیے اس کو استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ مسلم کی جو دوسری روایت ہے کہ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو، یعنی جنابت کی حالت ہو اور وہ اس تالاب میں داخل ہو جائے، اس حوض میں داخل ہو جائے، یا ایک برتن، کھلا برتن پانی کا بھرا ہوا، جس طرح کوئی ایک بڑا ٹب ہو یا کوئی بڑا تھال ہو، کوئی کھلا برتن ہو پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہو، کوئی شخص جاتے ہی اس کے اندر بیٹھ جائے اور وہ جنبی ہو جنابت کی حالت میں، تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی وہ چونکہ جنابت کی حالت میں ہے اس کو ناپاکی لگی ہوئی ہوگی، نجاست لگی ہوئی ہوگی، گندگی لگی ہوگی، اگر وہ کھڑے ہوئے پانی میں جا کے بیٹھے گا اور اسی میں وہ پانی اپنے اوپر انڈیلنا شروع کر دے گا، تو ظاہر ہے کہ وہ پانی تو ناپاک ہو چکا ہوگا، اس کے بیٹھنے کے ساتھ ہی نجاست کے مکس ہونے کی وجہ سے، ناپاکی کے ملنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، تو اب اس پانی کو، ناپاک پانی کو وہ غسل میں استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوا، اس حدیث سے ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑا ہوا پانی جو ہے اس میں جب پیشاب گرے گا یا کوئی بھی ناپاک چیز اس میں جائے گی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور پھر وہ طہارت کے لیے قابل استعمال نہیں رہے گا، نہ وضو کے لیے، نہ غسل کے لیے، اور نہ ہی پینے کے لیے۔ اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پانی چل رہا ہو، پانی جاری ہو، ندی نالے کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، چل رہا ہے، اگر کوئی شخص اس میں پیشاب کرے پھر چلتے ہوئے پانی میں ہی وہ غسل کر لے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ جائز ہوگا۔ یہ ممنوع تب ہے کہ پانی رکا ہوا ہو، ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہو، اگر اس کے اندر وہ پیشاب کرے گا تو جس طرح میں نے پہلے کہا وہ ناپاک ہو جائے گا، پھر اس سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن اگر پانی چل رہا ہو تو چلتے ہوئے پانی میں، جاری پانی میں جب کوئی پیشاب کرے گا تو اس کی وہ نجاست، وہ پیشاب، ظاہر پانی چل رہا ہے تو وہ نجاست، وہ پیشاب پخانہ جو بھی ہے وہ آگے چلا جائے گا، پیچھے سے آنے والا جو پانی ہے وہ پاک ہے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو پانی، اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ مثلا سمندر کا پانی، دریا کا پانی، نہروں کا چلتا ہوا پانی وہ پاک ہے، اس سے آپ کر سکتے ہیں، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو آپ اگر صاف پانی ہو تو اس کو پی بھی سکتے ہیں۔ تو چلتے کوئی شخص اس طرح کرے، پیشاب کرے اور پھر وہ چلتے ہوئے پانی میں پھر وہ غسل بھی کر لے یا اسی سے وضو بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج تب ہے جب پانی رکا ہوا ہوگا تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 6، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم ولمسلم اولاهن بالتراب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب الکلب، کہ جب پانی پی لے کتا، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ 7، تو وہ اس کو دھو لے 7 مرتبہ،
اذا شرب الکلب، جب پانی پی لے کتا، یا یہاں شریبہ سے مراد پینا ہے، اس میں پانی بھی آتا ہے اور اس میں دیگر مشروبات بھی آتے ہیں۔ جب پی لے کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، وہ مشروب کوئی بھی ہو، پانی ہو، شربت ہو، کوئی اور مشروب ہو، اس کو اگر کتا پی لے فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا، تو وہ جس کا برتن ہو وہ کیا کرے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے۔ ولی مسلم، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ان 7 میں سے پہلی مرتبہ وہ مٹی کے ساتھ دھوئے، ان 7 میں سے پہلی مرتبہ وہ اس برتن کو مٹی لگائے اور اس کے بعد اس کو دھو لے، 7 مرتبہ اس کو مسلسل دھوئے۔ اس حدیث سے جو ہمیں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے 2-3 مسائل۔ سب سے پہلے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کتا ناپاک ہے، کتا نجس ہے، نجس العین ہے۔ نجس العین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتا اٹھائے یا کتے کو ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے، یا کتے کو اٹھا کر وہ اپنی گود میں بٹھاتا ہے تو اس کے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ نجس العین ناپاک، ہاتھ لگانے سے یا کپڑوں پر بٹھانے سے یقیناً ہاتھ بھی اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اور اس سے تنبیہ ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ پالتو کتے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے۔ اور پالتو کتے رکھنا ویسے بھی حرام ہے، پالتو کتا رکھنا ویسے بھی حرام ہے، الا یہ کہ گھر کی حفاظت کے لیے اگر کتا رکھنا ہو کہ اس کے بغیر آپ کے گھر کی حفاظت نہ ہو سکتا ہو، سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہو، جس طرح ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ ایسی ضرورت نہیں ہے، سیکیورٹی بہت اچھی ہے یہاں پر، لیکن جہاں پر چوری ہوتی ہو، ڈاکہ زنی ہوتی ہو، جہاں پر آپ سیکیور نہ ہو تو پھر، یا آپ کے گھر سیکیور نہ ہو تو پھر آپ وہاں پر اپنی سیکیورٹی، اپنے گھر کی سیکیورٹی کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر کسی کے پاس مویشی ہوں، جانور ہوں، بکریوں کے ریوڑ ہوں، اگر وہ ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا چاہتا ہو تو وہ بھی جائز ہے، لیکن صرف شوق پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمانوں نے اپنے گھروں کے اندر کتے پال رکھے ہیں، باقاعدہ ان کو خوراک دیتے ہیں اور ان کو جناب بڑے پیار سے بڑے کھاتے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے کئی تو ان کا کتوں کا بوسہ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتا نجس ہے، نجس ناپاک ہے، اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام اس قسم کی نجس چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے جسم کو بھی ناپاک چیزوں سے محفوظ رکھے اور اپنے لباس کو بھی وہ ناپاک چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے کہ جو اپنی طہارت کا اور اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ طہارت کا جو بہت خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو کہ توبہ کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ جو اپنی طہارت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ طہارت میں ایک تو جسمانی طہارت ہے، دوسرا لباس کی طہارت ہے، اور تیسرا جو ہے وہ کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں تو فوراً غسل کر لیتے ہیں، زیادہ دیر تک وہ اس طرح اپنے آپ کو ناپاک نہیں رکھتے ہیں، وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتے ہیں۔ اب المہم یہ ہے کہ مکمل طور پر اپنی طہارت کا جو خیال رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ مومن کی شایان ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک رکھے، لیکن آج مومنوں نے اہل مغرب کی تقلید کرتے ہوئے اپنے گھروں میں پالتو کتے رکھ لیے، اور پھر وہ ان کو اٹھاتے بھی ہیں، ان کو بڑے پیار سے کھلاتے بھی ہیں اور ان کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہ رویہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ تو کتا جو ہے نجس ہے، نجس العین ہے، سب سے پہلا یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کتا کسی کے گھر میں داخل ہو جائے اور اس کے گھر میں کوئی برتن ہو جس میں کوئی مشروب ہو، پانی ہو، دودھ ہو یا کوئی اور مشروب ہو، وہ کتا جو ہے وہ اس برتن میں منہ ڈال دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ برتن میں جو بھی مشروب ہے وہ مشروب ناپاک ہو جائے گا۔ برتن میں جو بھی مشروب ہے وہ مشروب ناپاک ہو جائے گا جب کتا اس سے پیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کتا جو ہے وہ برتن کو اٹھا کر، ذرا میری بات پہ توجہ دیں، کتا جو ہے برتن کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگاتا، منہ کے ساتھ لگا کر کہ وہ مشروب نہیں پیتا ہے، بلکہ پڑے ہوئے برتن میں جو بھی مشروب ہے وہ اس کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ چاٹتا ہے، تو اس کا جو لعاب ہے وہ اس مشروب کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو وہ جو مشروب ہے وہ ناپاک ہو گیا۔ اب جیسے ہی مشروب ناپاک ہوا تو جس برتن میں وہ مشروب ہے وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اب اس کو دھونا ضروری ہے، اس مشروب کو انڈیل دیں، وہ جو بھی ہے اس مشروب کو انڈیل کے پھینک دیں، اور اس برتن کو پاک کرنے کے لیے اس کو 7 مرتبہ دھوئیں، فَلْيَغْسِلْهُ 7، اس کو 7 مرتبہ دھوئیں، اور 7 مرتبہ بھی اس طرح کہ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، سب سے پہلے اس کو مٹی لگائیں، مٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کو ملیں، کیونکہ مٹی میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ جو زہریلے جو جراثیم ہوتے ہیں، زہریلے اثرات جو ہوتے ہیں، خاص طور پر کتے کے لعاب میں، اس لعاب کو اور زہریلے اثرات اور زہریلے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے مٹی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آج کل مٹی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، آج کل تو بڑے اچھے سائل اور بڑے اچھے صابن وغیرہ مل جاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ چیزیں استعمال کریں؟ ٹھیک ہے، آپ وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس برتن کو مٹی کے ساتھ دھونے کا حکم دیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کم از کم ایک مرتبہ اس برتن کو مٹی ضرور لگانی چاہیے۔ اور آج جدید طب کے اندر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں وہ کسی بھی اچھے سے اچھے صابن کے ساتھ وہ ظاہر نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ مٹی کے ساتھ ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ دنیا کتنی ترقی کر جائے، کتنے اچھے سے اچھے صابن آ جائیں، کتنے اچھے سے اچھے شیمپو آ جائیں، لیکن کتے کے جو زہریلے جراثیم ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے مٹی ہی لازم ہے، لہذا مٹی کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ۔ تو دوسرا جو مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ جس مشروب سے کتا پیے گا وہ مشروب ناپاک ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وہ برتن ناپاک ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اس برتن کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ اس کو دھونا ضروری ہے، جن میں سے ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھویا جائے گا، اس کو کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر برتن میں مشروب ہے تو مشروب کو تو آپ نے انڈیل دیا، دودھ ہے یا شربت یا پانی جو بھی ہے اس کو آپ نے انڈیل دیا، لیکن اگر برتن کے اندر کوئی جامد چیز ہے، جمی ہوئی چیز ہے، اس کا کیا کریں گے؟ برتن میں اگر کوئی جامد چیز ہو اور کتا اسی برتن کے اندر پانی منہ ڈال دے تو پھر اس جمی ہوئی چیز کا کیا کریں گے؟ کیا وہ پوری کی پوری جمی ہوئی چیز اس برتن میں جو کچھ بھی ہے اس سب کو گرا دیا جائے اور پھر برتن کو دھو دیا جائے کیونکہ وہ ساری کی ساری چیز جتنی بھی وہ ناپاک ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، جامد چیز جو ہے صرف اتنی نکال دیں کہ جس میں کتے نے منہ ڈالا ہے یا جس سے اس نے کھانے کی کوشش کی، وہ اور اس کے ارد گرد جو بھی ہے اس کو نکال کے پھینک دیں، اور باقی جو چیز ہے جامد وہ قابل استعمال ہے۔ تو اگر مشروب ہے، کوئی مائع سائل چیز ہے یعنی بہنے والی چیز ہے، تو وہ تو ساری کی ساری آپ کو پھینکنی پڑے گی، کیونکہ اس کے اندر جیسے ہی کتا منہ ڈالے گا تو اس پورے کے اندر اس کے زہریلے اثرات پھیل جائیں گے، کیونکہ وہ مائع ہے، سائل ہے۔ لیکن اگر وہ چیز جامد ہو تو پھر جتنا حصہ اس کا متاثر ہوا ہے کتے کی وجہ سے، وہ اور اس کے ماحول، اس کے ارد گرد جو کچھ ہے اس کو گرا دیا جائے، اور باقی جو چیز ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے
حدیث کے الفاظ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه، ایک دوسری حدیث جو یہاں پر نہیں ہے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه، کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو پھر وہ اس کو انڈیل دے، فليرقه، اس کو بہا دے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بہانے والی چیز ہو تو اس کو بہایا جائے گا، لیکن اگر جامد چیز ہے تو اس کو تو نہیں بہایا جا سکتا ہے۔ بہانے والی چیز کو ہی بہایا جا سکتا ہے، سائل اور بہنے والی چیز کو، کسی مشروب کو بہایا جا سکتا ہے۔ باقی اگر کوئی جامد چیز ہو تو اس کو ساری کی ساری کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ جتنا حصہ اس کا متاثر ہوا ہے اسی کو پھینک دیا جائے گا، اور اس کے ارد گرد اور باقی جو چیز ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 7 بھی اسی مسئلے کے ساتھ متعلق فرمایا کہ حدیث عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 وعفروه الثامنة بالتراب، کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے اور منہ ڈال کر وہ اس چیز کو چاٹنا شروع کر دے جو چیز بھی اس کے اندر موجود ہے، فاغسلوه 7، تو فرمایا اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، وعفروه الثامنة بالتراب، اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ مل کے اس کو صاف کرو، 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ مل کے اس کو صاف کرو۔ عفروه کا معنی ہے ملنا، رگڑنا اور اچھی طرح صاف کرنا، کہ 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو رگڑو، یا جس کو مانجنا کہتے ہیں، کہ اس کو اچھی طرح مٹی کے ساتھ مانجو، صاف کرو، مل کے اس کو پھر پانی کے ساتھ دھو دو۔ اب یہاں پر یہ حدیث تو پہلی حدیث کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن ایک چیز جو ہے اس میں اختلاف نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، ان 7 میں سے ایک مٹی کے ساتھ دھونا ہے، جبکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 مرتبہ برتن کو دھونا ہے، 8ویں مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ مل کے صاف کرنا ہے۔ تو یہ 8ویں مرتبہ کہاں سے آ گیا؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں 7 مرتبہ فرمایا، اور ان میں یہ فرمایا کہ اولاہن بالتراب، ان میں سے پہلی جو ہے پہلی مرتبہ آپ اس کو مٹی کے ساتھ صاف کریں اور پھر اس کو پانی کے ساتھ دھو دیں۔ تو 8ویں مرتبہ کیا ہے؟ اصل میں جب برتن کو مٹی لگائیں گے 7 مرتبہ تو اس کو پانی کے ساتھ دھونا ہے، 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھونا ہے، جب اس کو مٹی لگائیں گے تو یہ 8ویں مرتبہ شمار کی گئی، مٹی لگانا ہی یہ 8ویں مرتبہ شمار کیا گیا، ورنہ اصلاً برتن کو، وہ برتن جس میں کتا منہ ڈال دے اور اس میں پڑی ہوئی چیز کو چاٹ لے، پی لے، تو اس کو 7 مرتبہ ہی دھونا ہے، پانی کے ساتھ 7 مرتبہ ہی دھونا ہے۔ یہاں جو 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ ملنے کا حکم ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ 8ویں جب مٹی لگائیں گے تو وہ 8ویں مرتبہ شمار ہوگی، ورنہ پانی کے ساتھ وہ 7 مرتبہ ہی اس کو دھویا جائے گا۔ اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلی مرتبہ آپ مٹی لگائیں، پھر اس کے بعد ایک بار پانی سے صاف کریں، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، پھر 5ویں، پھر 6ٹھی، پھر 7ویں مرتبہ، یا مثلا آپ 2-3 مرتبہ پہلے پانی کے ساتھ اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد درمیان میں مٹی لگا کے اس کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس میں اگر مشروب ہو تو وہ مشروب ناپاک ہو جائے گا اور وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا، وہ مشروب انڈیل کر پھینکنا پڑے گا، اور اگر کوئی چیز جامد ہو تو اس کو ساری کی ساری کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ جتنا حصہ اس کتے کی وجہ سے متاثر ہوا اس کو پھینک دیں، اور اس کے ارد گرد کو اور باقی جو جامد چیز ہے اس کو نکال کے رکھ دیں، اور پھر اس برتن کو آپ اچھی طرح پانی کے ساتھ دھوئیں 7 مرتبہ، اور ان میں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ دھونا ہوگا۔ اب حدیث نمبر 8، مجھے یہ کہا گیا ہے یہاں کے امام صاحب کی طرف سے کہ عشاء کی اذان سے 10 منٹ پہلے درس بند کرنا ہے، عشاء کی اذان سے 10 منٹ پہلے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ آتے ہی چونکہ نماز پڑھتے ہیں، تحیۃ المسجد کی دعا رکھتے ہیں اور پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو ان کو تشویش سے بچانے کے لیے کہ ہماری یہ گفتگو ان کے لیے باعث تشویش نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ 10 منٹ پہلے درس ختم کر دیں۔ تو ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث اور اس سے ایک حدیث بھی پڑھ لیں جو کہ وضو کے متعلق۔ حدیث نمبر 8، عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء
حمران عثمان بن عفان کے غلام سے روایت ہے. حمران جو ہے یہ ایک نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کا. وہ یہ بیان کرتے ہیں انہ رأى عثمان رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. یعنی غلام یہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آقا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. کیا دیکھا؟ دعا بوضو کہ انہوں نے طلب کیا کس چیز کو؟ بوضو، وضو کو. آپ یہاں ذرا غور کریں کہ وضو میں واو کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے. جن کے پاس کتابیں ہیں وہ غور کریں کہ وضو میں واو کے اوپر زبر ہے. تو یہ لفظ وضو جو ہے اگر یہ واو کی زبر کے ساتھ ہو تو اس سے مقصود وضو کرنے والا پانی ہے جس کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے، اس کو وضو کہتے ہیں. واو کے اوپر زبر وضو. اور اگر واو کے اوپر پیش ہو وضو، واو کے اوپر پیش ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ وضو کرنا. یعنی آپ وضو کے اعضاء کو دھوئیں اس کو وضو کہتے ہیں. اور اگر واو کے نیچے زیر ہو وضو تو اس سے مراد وہ برتن ہے جس کے اندر وضو والا پانی ہوتا ہے. تو یہ تین لفظ ہیں، وضو، وضو، وضو. وضو اگر زبر کے ساتھ ہو، واو کی زبر کے ساتھ، تو وضو کرنے والا پانی جس کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے، جس کو آپ نے وضو میں استعمال کرنا ہے. وضو پیش کے ساتھ وہ خود وضو ہے جس میں آپ نے اپنے وضو کے اعضاء کو دھونا ہے. اور وضو زیر کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ برتن ہے جس کے اندر وضو والا پانی رکھا ہوا. تو حمران کہتے ہیں عثمان بن عفان کے غلام کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا دعا بوضو کہ انہوں نے طلب کیا وضو والا پانی. وضو والا پانی طلب کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے دکھلا رہے ہیں. وضو والا پانی طلب کرتے ہیں اور پھر وضو کر کے دکھلاتے ہیں. دیکھیں کہ وہ کس طرح وضو کرتے ہیں. فأفرغ على يديه من إنائه تو انہوں نے انڈیلا یعنی پانی انڈیلا اپنے ہاتھوں پر من إنائه اپنے برتن سے. جو برتن ان کے سامنے رکھا گیا وضو کے پانی کے ساتھ، اس برتن کو انڈیل کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا. فغسلهما 3 مرات چنانچہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنے ان ہاتھوں کو دھویا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انہوں نے دھویا پانی انڈیل کر. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ جب آپ رات کی نیند یا کسی بھی وقت آپ سو کر کے اٹھیں تو جاتے ہی اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر مت ڈال دیں، بلکہ سب سے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیل کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دھو لیں، صاف کر لیں، اس کے بعد آپ پانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈال سکتے ہیں. تو اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے پہلے کیا کیا کہ پانی انڈیلا اپنے ہاتھوں پر اپنے برتن میں سے. فغسلهما 3 مرات پھر ان دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. اس کے بعد کیا کیا؟ ثم ادخل يمينه في الوضوء پھر انہوں نے داخل کیا اپنے دائیں ہاتھ کو فی الوضوء وضو والے پانی میں. دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد اب دائیں ہاتھ کو وضو والے پانی کے اندر داخل کر دیا. پھر کیا کیا؟ ثم تمضمض واستنشق واستنثر پھر انہوں نے کلی کی، مطلب یہ کہ چلو وہ جب اپنا دائیں ہاتھ پانی کے اندر ڈالا تو چلو بھر کے انہوں نے کیا کیا؟ کلی کی. واستنشق اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر اور ناک کو صاف کر دیا، ناک کو جھاڑ دیا. اس کے بعد کہتے ہیں ثم غسل وجهه 3 پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ. اب یہاں ذرا غور کیجیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد چلو بھرا، اس ایک ہی چلو کے ساتھ انہوں نے کلی بھی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور پھر ناک کو صاف کر دیا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ جب آپ چلو بھرتے ہیں تو اسی ایک ہی چلو کو استعمال اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے بھی آدھا پانی منہ میں ڈال لیں، اس کو منہ کے اندر گھمائیں اور آدھے پانی کو ناک میں چڑھا دیں اور پھر وہ ناک جھاڑ کے صاف کر دیں. یہ طریقہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کا. اور پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. اچھا ثم غسل وجهه 3 پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ، یدیہ اور اپنے بازوؤں کو دھویا، الی المرفقین اپنی کوہنیوں سمیت. مرفق اس کو کہتے ہیں، یہ مرفق ہے. اپنے دونوں کوہنیوں سمیت اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا.
ثلاثا 3 مرتبہ، ثم مسح برأسه، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، اب یہاں پر اس لفظ پہ ذرا غور کیجیے، انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، رأسه، رأس کس کو کہتے ہیں؟ اس رأس کے چوتھے حصے کو رأس کہتے ہیں، یا آدھے حصے کو رأس کہتے ہیں، یا 2/3 حصے کو رأس کہتے ہیں، یا پورے سر کو رأس کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ رأس کا لفظ جو ہے یہ پورے سر پر بولا جاتا ہے، پورا رأس، پورا سر اس کے اندر شامل ہے، تو انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، یعنی پورے سر کا، ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ، ثم قال، اپنے دونوں پاؤں کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد کہا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ توضأ، انہوں نے بھی وضو کیا، نحو وضوئی ھذا، بالکل میرے اس وضو کی طرح، یعنی جس طرح میں نے آپ کو وضو کر کے دکھلایا ابھی، بالکل اسی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بھی اسی طرح سے وضو کیا۔ پھر فرمایا آپ نے اسی طرح وضو کرنے کے بعد فرمایا، من توضأ نحو وضوئی ھذا، جو شخص وضو کرے ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں ادا کرے، کس طرح؟ لا یحدث فیہما نفسہ، کہ ان 2 رکعتوں میں وہ اپنے آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ اپنے آپ سے بات کیا ہوتی ہے؟ اپنے دل ہی دل میں انسان پروگرام بناتا رہے کہ اب میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میں جاؤں گا جمعہ میں اور وہاں سے میں نے فلاں چیزیں خرید لی، یا میں جاؤں گا اپنی گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے، یا میں جاؤں گا اپنے فلاں دوست کو ملنے کے لیے، یا میں فلاں کام کے لیے جاؤں گا، یہ اپنے آپ سے باتیں ہوتی ہیں۔ لا یحدث فیہما نفسہ، سے کوئی بات نہ کرے، مطلب اپنے دل میں کوئی بھی دنیاوی خیال نہ لائے، بالکل توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہے، مکمل توجہ اللہ کی طرف ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری اللہ کی محبت کے ساتھ، اور مکمل طور پہ عاجزی انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے جو شخص 2 رکعتیں اس طرح پڑھے گا، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، معاف کر دے گا اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو۔ یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ اس کی فضیلت ہے کہ جو اس طرح وضو کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وہ طریقہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کے ساتھ بتلا دیا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ پورے وضو کا طریقہ موجود ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک کو جھاڑنا، پھر اپنے چہرے کو دھونا، اس کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرنا، اور پھر اپنے دونوں پاؤں کو مکمل طور پر دھونا۔ لہذا اس طرح وضو کرنا چاہیے۔ اب اگلی حدیث بھی پڑھ لیں، وہ بھی اسی وضو کے متعلق۔ عن عمرو بن یحییٰ المازنی، عمرو بن یحییٰ المازنی سے روایت ہے، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، شہدت عمرو بن ابی الحسن، میں عمر بن ابی الحسن کے پاس حاضر ہوا، جنہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کس طرح سے کیا۔ فدعا بطور من ماء، تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کیا، فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے منگوایا پانی کا ایک کھلا برتن، جس کو ٹب کہتے ہیں، کہہ لیں آپ، یا طور اس برتن کو کہتے ہیں جس کا منہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے، گول منہ کھلا ہوتا ہے، تنگ نہیں ہوتا بلکہ کھلے منہ والا برتن جو ہے وہ انہوں نے منگوایا جس کے اندر وضو والا پانی تھا۔ فتوضأ لهم، تو انہوں نے ان کے لیے وضو کر کے دکھلایا، وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح۔ یہ وضو کر کے کون دکھلا رہے ہیں؟ صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ پہلی حدیث میں جس صحابی نے وضو کر کے دکھلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح، وہ کون سے صحابی؟ حضرت عثمان بن عفان۔ اور اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح وضو کر کے دکھلا رہے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں وضو؟ کہتے ہیں فَأَكْفَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الطَّوْرِ، انہوں نے بھی انڈیلا اپنے ہاتھوں پر، من الطور، اس برتن میں سے پانی اپنے ہاتھوں پر انڈیلا، فغسل يَدَيْهِ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ اب دیکھ لیں دونوں روایتیں متفق ہیں، دونوں روایتوں میں اتفاق پایا جاتا ہے۔ پہلی روایت میں بھی یہی ہے کہ پانی اپنے ہاتھوں پہ انڈیل کر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد ثم ادخل يديه في الطور،
پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس برتن کے اندر ڈالا، فمضمض واستنشق واستنثر، انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، ناک کو جھاڑا، ثلاثا 3 مرتبہ، بثلاث غرفات 3 چلوؤں کے ساتھ۔ اب اس حدیث میں وضاحت ہوگی نا، پہلی حدیث میں وضاحت نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے ناک اپنی منہ میں جو پانی ڈالا اور ناک میں پانی چڑھایا، کیا وہ ایک ہی چلو کے ساتھ تھا یا الگ الگ چلو کے ساتھ؟ اس کی وضاحت نہیں تھی، اس پہلی حدیث میں صراحت نہیں تھی، لیکن اس حدیث کے اندر صراحت آ گئی کہ فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، 3 چلوؤں کے ساتھ 3 مرتبہ انہوں نے ناک منہ میں پانی ڈال کے کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو ناک کو جھاڑ دیا۔ دیکھیں اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ ایک ہی چلو کے ساتھ ہونا چاہیے، گویا ٹوٹل 3 چلو ہوں گے، ناک منہ کے لیے کلی کرنے کے لیے اور ناک کے لیے ٹوٹل 3 چلو ہوں گے۔ لیکن اگر کلی کرنے کے لیے 3 چلو الگ ہوں اور ناک کے لیے 3 چلو الگ ہوں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ ٹوٹل 6 ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں اس حدیث کے اندر 3 غرفات 3 چلوؤں کا ذکر ہے، تو 3 چلو استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر جو عمل ثابت ہے وہ یہی ہے کہ 3 چلو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے دونوں چیزوں کے لیے، کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے۔ تاہم اگر الگ الگ چلو بھر کے استعمال کیا جائے پانی، کلی کے لیے الگ اور ناک کے لیے الگ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بھی ثابت ہے، الگ الگ پانی الگ الگ چلو لے کر اور ناک میں پانی ڈالنا وہ بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت اور صحیح جو سند کے ساتھ جو ثابت سنتیں ہیں ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے کبھی آپ یوں کر لیں اور کبھی وہ اس طرح کر لیں، اس طرح دونوں سنتوں پہ عمل ہو سکتا ہے۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد ثم ادخل یدہ فی الطور، انہوں نے پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، فغسل وجہہ ثلاثا، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ، پھر اپنے ہاتھ کو دوبارہ داخل کیا، کس میں؟ اسی برتن کے اندر، فغسلہما مرتین الی المرفقین، پھر انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ دھویا، اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت 2 مرتبہ دھویا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو مکمل کریں، اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ثم ادخل یدیہ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو داخل کیا، فمسح بہما رأسہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد اپنے سر کا مسح کر لیا۔ کس طرح؟ فاقبل بہما وادبر، اپنے ہاتھ کو پیچھے لے کر کے گیا، دونوں ہاتھوں کو، اور پیچھے سے آگے لے کر کے آئے، مرۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ، گویا مسح۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ بدأ بمقدم رأسہ، اب یہ مسح کرنے کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ بدأ بمقدم رأسہ، کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد مسح کس طرح سے کیا؟ بمقدم رأسہ، اپنے سر کے سامنے والے حصے سے مسح شروع کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسح پیچھے سے نہیں شروع ہوتا، شروع کہاں سے ہوگا؟ سامنے والے حصے سے شروع ہوگا۔ حتی ذهب بہما الی قفاہ، سامنے والے حصے سے مسح شروع کر کے ان دونوں ہاتھوں کو لے اپنی گدی تک اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر کے گئے۔ ثم ردہما، پھر ان ہاتھوں کو واپس لے کر کے آئے، حتی رجع الی المکان الذی بدأ منہ، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو اس مقام پر لے کر کے آئے جہاں سے انہوں نے مسح شروع کیا۔ اس سے مسح کی کیفیت واضح ہوگی کہ سر کے سامنے والے حصے سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح شروع کریں، دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح شروع کریں، اور ان دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں گدے تک، یعنی سر کے سارے بال جو ہیں وہ تر ہو جائیں گے۔ پھر انہی ہاتھوں کو واپس لائیں اپنے سامنے والے حصے کے ساتھ، اس طرح پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں اس حدیث کے اندر 2-3 مسائل بڑے اہم ہیں۔ ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے 3 چلو استعمال کرنے چاہیے، 6 کی بجائے 3 چلو استعمال کرنے چاہیے، لیکن اگر کوئی 6 استعمال کرنا چاہے تو وہ بھی جائز ہے، جس طرح کے بعد روایات سے ثابت ہے، واللہ اعلم۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ تمام اعضاء کو انہوں نے 3 مرتبہ دھویا، لیکن اپنے بازوؤں کو کتنی بار دھویا؟ 2 بار دھویا، اور سر کا مسح۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے
عدد میں تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی عضو کو آپ 3 مرتبہ دھو لیں، کسی عضو کو آپ 2 مرتبہ دھو لیں اور کسی عضو کو آپ 1 مرتبہ دھو لیں، کیونکہ 1 مرتبہ بھی ثابت ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو نہیں ہے لیکن حدیث صحیح ہے وہ، اس میں یہ ہے کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ثلاثا مرتين مرتين مرة مرة، کہ آپ نے 3 مرتبہ بھی اپنے اعضاء وضو کو دھویا اور 2 مرتبہ بھی دھویا اور 1 مرتبہ بھی دھویا۔ لہٰذا وضو کے دوران آپ 3 مرتبہ بھی اپنے اعضاء کو دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، لیکن جب آپ 1 مرتبہ کسی عضو کو دھوئیں گے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عضو جو ہے وہ پورے کا پورا دھل جائے۔ 1 مرتبہ اگر اس طرح دھل جاتا ہے کہ پورے کا پورا عضو صاف اس کو وہ تر ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ تاہم 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہ جو 3 سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو دھوئے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے برائی کا کام کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ہمیں وضو کی کیفیت جو ہے وہ معلوم ہو گئی ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ اذان کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد درس تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کا اجرا کریں گے۔ درس تفسیر ہوگا انشاءاللہ عشاء کے بعد، تو ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ یہ حدیثیں جو ہم نے پڑھی ہیں، ان حدیثوں کے متعلق کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ آسانی ہے، وہ مغزلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دھونے والا جو سنک جسے بولتے ہیں، تو وہاں تو آسانی ہے، ہی ہاتھ دھو لیتے اور پھر باقی وضو جیسے ہے، جیسے بتایا گیا ویسے ہی کرتے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا اس میں کیسے کرنا ہے۔ وہ کھولا اور اس کو دھو لیا تو جیسے بتایا گیا ویسے ہی۔ ہاں، وہ دیکھیں اس میں بھی انسان کو، چونکہ آج کل سہولتیں بہت زیادہ ہیں، پانی ماشاءاللہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اور جگہ بھی اچھی ہوتی ہے استعمال کرنے کے لیے وضو کے کرتے ہوئے، تو اس وقت بھی انسان کو پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے بہرحال بچنا چاہیے۔ پانی کے استعمال میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے کہ آپ پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں کھول لیں اور پھر آپ مثلا آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، جب تک آپ کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک صاف کریں گے، ادھر سے پانی کھلا ہوا تو وہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ چلو بھر کے آپ منہ پہ ڈالیں گے، پانی کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے بازو پہ ڈالیں گے اور مثلا چلو آپ نے بھرا اور بازو پہ آپ نے ڈالا، تو اسی دوران وہ پانی کھلا رہا تو پانی ضائع ہو جائے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ ایک چلو بھریں تو وہ پانی ادھر سے بند کر دیں، اور اس طرح پانی کے استعمال میں آپ فضول خرچی سے بچ جائیں گے۔ یا مثلا وہ ٹوٹی کے سامنے کر کے آپ دھو سکتے ہیں، مثلا یہ بازو ہے یا پاؤں ہے، ہاں جی بازو جو ہے آپ اگر ٹوٹی کے سامنے کر لیتے ہیں اور 3 بار پانی بہا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ چلو بھر کے ہی اپنے بازو پہ ڈالیں اور 3 مرتبہ دھوئیں، نہیں، اگر آپ نے پانی کے سامنے کر لیا اس کو اور اسی طرح بائیں بازو کو، اسی طرح دائیں پاؤں کو، پھر بائیں پاؤں کو، تو اس میں آپ فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں کہ آپ کم وقت میں کم پانی استعمال کر کے آپ وضو مکمل کر لیں گے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ فضول خرچی سے بہرحال بچنا چاہیے۔ طریقہ جو ہے وہ دونوں طریقے درست ہیں، چاہیں تو چلو بھر کے یا چاہیں تو آپ اپنے وضو کو اپنے سامنے کر کے۔ ہاں جی کوئی سوال؟ دیکھیں چہرہ دھونا جو ہے، چہرہ جس کی حدود 4 آپ کو معلوم ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر کے ٹھوڑی تک اور کان، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ حدود 4 ہیں۔ اس چہرے کو دھونا لازم ہے، اس چہرے کو دھونا لازم ہے۔ اب اگر چہرے پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہو تو، اور داڑھی جو ہے وہ اگر گھنی نہ ہو، ہلکی سی داڑھی ہو، تو اس میں تو آپ کو پانی بھی داخل کر سکتے ہیں، آپ چلو بھریں اور ادھر سے بھی داخل کر لیں پانی، ادھر سے بھی، اور وہ جلد جو ہے وہ آپ کی تر ہو جائے گی، پانی اندر تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر داڑھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، بال پڑے ہوں اور گھنی داڑھی ہو، تو پھر آپ اپنی داڑھی کا خلال بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح خلال کر لیں تو خلال کرنے سے کیا ہوگا کہ اندر والے جو جلد ہے آپ کی، بالوں کے اندر جو جلد ہے وہ جلد آپ کی تر ہو جائے گی۔ اس طرح المہم یہ ہے کہ چہرے کی جو حدود 4 ہیں وہ پوری کی پوری دھلنی چاہیے
داڑھی جو ہے اگر گھنی ہو تو اس کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی حد نہیں۔ جہاں تک کانوں کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ الاذنان من الرأس، الاذنان من الرأس، کہ دو کان جو ہیں یہ سر کا حصہ ہیں، دونوں کان کس کا حصہ ہیں؟ سر کا حصہ ہے، لہٰذا جب آپ سر کا مسح کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں کانوں کا بھی مسح کریں گے۔ کانوں کی اندرونی سائڈ بھی اس کا بھی مسح ہونا چاہیے، اور جو بیرونی حصہ ہے کان کا اس کا بھی مسح ہونا چاہیے، کیونکہ کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے، لہٰذا کانوں کا مسح ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک گردن کا تعلق ہے، یہ جو گردن ہے اس گردن کا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے، گردن کے مسح کا کسی بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے، لہٰذا گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے، صرف پورے سر کا اور دونوں کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ختم کر دیں کیونکہ اذان ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔